مسلمانوں پر جب وہ اسلام پر چلتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کو بیان کرتے ہیں تو پھر انہیں طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ اہل اسلام پر، مسلمانوں پر حالات کا آنا اور دو اعتبار سے تکلیفوں کا مسلمان شکار ہونا یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم حق پر رہو گے اور حق کو بلند کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم سے تمہارے مال چھین لیے جائیں گے اور تمہاری جانوں کو خطرہ ہوگا۔ کس کی جانب سے ہوگا؟ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، اسلام کو تکلیف پہنچے گی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کی جائے گی، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اور فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، صرف یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ مشرکین سے بھی تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے اعتبار سے تکلیف پہنچے گی۔ دو قسم کی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، مسلمانوں کو پہنچتی ہے۔ ایک دنیاوی اعتبار سے وہ آزمائے جاتے ہیں، حالات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دین اور ایمان کے اعتبار سے وہ آزمائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینۃ المنورہ سے مکے کو روانہ ہو رہے تھے عمرہ کرنے کے ارادے سے، تو آپ کو مشرکین نے راستے میں روک دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک دیا گیا اور آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر حکمت عملی پر عمل کیا، جذبات اور ان کو تکلیف پہنچانے اور راستے سے ہٹانے کے جو بلند عزائم ان کے دلوں میں تھے، وہ آپ علیہ السلام کے کہنے پر صبر اور ہمت سے کام لے کر دب کر صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اسلام کے اعتبار سے بھی غیر مذہب والوں کی طرف سے تکلیفوں کا پہنچنا، دل آزاریوں کا ہونا، یہ اسلام کے حق ہونے کی اور مسلمانوں کے ایسے موقع پر آزمائش اور امتحان کی یہ گھڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں جو آپ علیہ السلام کی توہین کا جو بازار گرم ہے، گستاخی کا جو بازار گرم ہے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی نقطہ نظر سے کس حد تک ہم اپنے حق کو وصول کر سکتے ہیں، اس بات کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسلام کی توہین، قرآن مجید کی توہین اور آپ علیہ السلام کی توہین اور شاعر اسلام کی توہین اور گستاخی، اس کو برداشت نہ کرنا یہ ہماری ایمانی اور اسلامی حمیت ہے کہ اس کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو توہین اور گستاخی کرتے ہیں تو ان کے لیے ان سے بدلہ کس طرح لیا جائے، یہ چیز موقوف ہوتی ہے جس ملک میں گستاخی ہو رہی ہے اس ملک کے قانون کے اعتبار سے۔ اگر اسلامی ملک ہے
تو اسلامی سزا دی جائے گی۔ دیکھا جائے گا گستاخی کرنے والا مسلم ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نہیں ہے تو اس کے احکام الگ، مسلمان ہے تو پھر اس کے احکام الگ ہیں۔ مسلمان سے توبہ کی درخواست کی جائے گی، اگر وہ توبہ پیش کی جائے گی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ارتداد کی وجہ سے اس دنیا سے، اسے اسی صفحے ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گستاخی کر کے اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور اسلام سے جو خارج ہوتا ہے اسلامی حکومت میں اگر اس پر اسلام دوبارہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں مسلمانوں سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی گستاخی اور آپ کی توہین کو کسی ایک مسلمان، کسی ایک عالم دین کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیونکہ مسلمان سے عام طور پر آپ علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کے تعلق سے ہو یا اسلام کے تعلق سے یا اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے یا قرآن مجید کے تعلق سے یا اسلام کے جو شعائر ہیں، جو بڑے بڑے علامات ہیں، ان کے تعلق سے کسی مسلمان سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بے ادبی ہوتی ہے۔ کیونکہ گستاخی اور بے ادبی میں فرق ہے۔ گستاخی میں توہین ہوتی ہے، گستاخی میں بدتمیزی ہوتی ہے، گستاخی میں گالم گلوچ ہوتا ہے، گالی دی جاتی ہے، اور گستاخی میں بدتمیزی کی جاتی ہے، جبکہ بے ادبی الگ چیز ہے اور گستاخی الگ چیز ہے۔ بے ادبی کیوں ہوتی ہے؟ بے ادبی مسلمان سے جان بوجھ کر نہیں ہوتی، غلطی سے ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب علماء حضرات، عربی جاننے والے جب کسی حدیث یا کسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یا کسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں تو اس آیت، اس لفظ کے اس مفہوم کو بیان کرنے میں اردو زبان میں یا کوئی دوسری زبان میں جب اس کو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے تو کوئی فوراً ایسا لفظ نہیں ملتا، فوراً ایسا لفظ زبان پر نہیں آتا جس میں ادب کا پہلو بھی ہو، تو ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے اس کے ترجمے میں جو آپ علیہ السلام کی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ اب اس طرح کے کلمات نکلنے والے انسان کو گستاخ رسول کہنا اور غیر مسلموں کے ساتھ گستاخی، جو غیر مسلم جو کرتا ہے اس گستاخی میں اس مسلمان کو شامل کرنا، یہ ناانصافی ہے، جہالت ہے۔ کیونکہ مسلمان سے گستاخی نہیں ہوتی۔ اگر مسلمان سے گستاخی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام میں باقی نہیں رہا۔ کیسے سمجھا جائے گا کہ مسلمان سے گستاخی ہوئی؟ مسلمان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا، اس کو کہا جائے گا کہ توبہ کر۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں حق پر ہوں، تب وہ گستاخی شمار ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان بے ادبی کے کوئی کلمات نکال دیتا ہے اپنی زبان سے، اب اس سے کہا جائے کہ آپ سے چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے کہ آپ یہ لفظ شان رسالت کے خلاف ہے، آپ علیہ السلام کی شخصیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اگر ہم اسے سمجھایا جائے، بتلایا جائے اور وہ اس بات کو مان لے، تسلیم کر لے، توبہ کر لے، تو پھر اس سے کوئی کسی قسم کی اس کے تعلق سے سوچ رکھنا اور کسی قسم کا اس انسان، اس مسلمان کے تعلق سے فتویٰ دینا، ہمارے لیے اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ اسلام میں جہاں بدلہ لینے کا ہے وہاں معاف کرنا بھی ہے۔ اگر ہم ہر چھوٹی بڑی بات کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑی بات کا درجہ دیں گے اور آپس میں اختلاف پیدا کریں گے تو پھر یہ اختلاف کے ذریعے سے اسلام کا غلط میسج جائے گا، اسلام کا غلط پیغام جائے گا کہ کل تک تو تم کہہ رہے تھے کہ اسلام، آپ علیہ السلام نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا، تم تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ میسج
یہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف، آپ علیہ السلام کے اخلاق کے خلاف میسج پوری دنیا کو جائے گا۔ رہی بات غیر مسلم کے تعلق سے گستاخی، تو قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کے اصول کے مطابق ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، امن کے ساتھ، کسی قسم کی کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ قانون کے دائرے میں ہوں۔ اور ہر ملک کا ایک ایسی مسلمان ایسی کوشش کریں کہ ہر ملک کے ذمہ دار، ہر ملک کے بڑے کوئی ایک ایسا قانون بنائیں جو گستاخ رسول کی سزا اس قانون کے تحت شامل ہو، وہ قانون پر پھر عمل ہو۔ اگر کوئی ایک مضبوط قانون اگر اس سلسلے میں نہیں بنے گا، مسلمان اس سلسلے میں کوشش نہیں کریں گے، تو آج ایک آدمی گستاخی کیا، کل 4 اٹھیں گے، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں رہے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس سلسلے میں ایک قانون بنے، تاکہ وہ قانون کو دیکھ کر لوگ گستاخی کرنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ سارے اسلامی قوانین اسی لیے بنائے گئے تاکہ روک تھام ہو۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اسلام کہتا ہے، اسلامی حکومت میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرتا ہے، ایک انسان بغیر کسی عوض کے، کسی بدلے کے کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ پہلے ایک جان گئی تھی، اب اس کی سزا کے طور پر ایک اور جان گئی، تو دو آدمی دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو ظاہر میں خراب لگ رہا ہے کہ ایک جان اور چلی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص لینے میں ہی تمہاری حیات ہے۔ یعنی جب کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو اسلامی قانون کے حساب سے اسلامی حکومت میں اس ملک میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو دیگر لوگوں کے قتل کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور بچ جاتی ہیں۔ تو یہ آزمائش کا سلسلہ روز اول سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مشرکین سے بھی تمہیں آزمائشیں اور تکلیفیں مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے اور ایمانی اور اسلامی اعتبار سے بھی تمہیں پہنچتی رہے گی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تم صبر سے کام لینا ہے۔ صبر سے کام لینا کیا ہے؟ ہمارے اس ملک میں ان حالات میں صبر سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا حق قانون کے دائرے میں رہ کر وصول کریں۔ اس سلسلے میں ہم جلد بازی سے کام نہ لیں، اپنا حق رکھیں۔ ہم اب جو کر سکتے ہیں، ہم FIR درج کر سکتے ہیں، عدالت میں پیش ہو کر بول سکتے ہیں، جہاں ہم درخواست دے سکتے ہیں دیں۔ یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اور اس سلسلے میں کسی کی کوئی توہین نہیں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں، یہ ہم قانونی دائرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اس سلسلے میں تقوی کا بھی لحاظ کیا گیا کہ تم بدلہ لینے کی آڑ میں کہیں اسلامی تعلیمات کو نہ بھلا دو، کہیں اللہ کے احکام کو نہ ٹکرا دو، اور آپ علیہ السلام کی سنت کو اس سلسلے میں نہ چھوڑ دو۔ اس سلسلے میں بھی تقوی کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ آ کر عرض کرتے ہیں قبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بددعا فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق۔ تو ہم اپنا بدلہ وصول کرنے میں بھی تقوی کو اختیار کرنا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا، اور اس سلسلے میں بھی ایسی کوشش ہماری ہو کہ ہم بدلہ بھی لے رہے ہوں اور اس سے اسلام کا اچھا میسج، اچھا پیغام بھی جا رہا ہو، اور اس سے اسلام کی ترقی بھی ہو رہی ہو، اور دیگر لوگ اسلام میں چوک در چوک داخل ہو رہے ہوں۔ یہ ہے وَإِن تَتَّقُوا۔ پھر فرمایا کہ ایسا کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، ہر اعتبار سے قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، ہاتھ کو قابو میں رکھنا، سوچ و فکر کو قابو میں رکھنا، ہر اعتبار سے اسلامی قانون کے بھی خلاف نہ جائیں، تو ملک کے قانون کے بھی خلاف ہم نہ جائیں۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھانا، اپنا حق وصول کرنا، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جو ہمت کے کام کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان
دونوں جہاں میں سرخرو ہوتا ہے، عزت اسے ملتی ہے، وہ اپنے مشن میں اپنے مقصد میں کامیاب اترتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے کرنا ہے تو کیونکہ آپ علیہ السلام سے ہمیں محبت، ہمارا تعلق اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ والنبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کو آپ علیہ السلام سے محبت اپنی جانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے، سمجھایا جائے اور بدلہ لیں، اور ہر اعتبار سے ممکن کوشش ہو کہ یہ سلسلہ رک جائے، تھم جائے، اور آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا سلسلہ رک جائے۔ اس سلسلے میں کوشش کرنا، یہ آپ علیہ السلام سے ہماری سچی محبت، سچا تعلق اور سچے عشق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to